میں ادھر ادھر کی باتیں نہ کر کے یہ جو آپ قرآن سننے کے لیے آئے ہیں، مقصد ہے قرآن و حدیث سننا، بس اسی پر میں کہ قرآن کیسی کتاب ہے اور مکے کے کافر قرآن سننے کے بعد کیسے مسلمان ہو جاتے تھے، کس ناحیے سے وہ قرآن کو سنتے تھے، اور آج ہم قرآن سنتے ہیں بوریوں کے جلسے میں، برہیٹ کے جلسے میں، دیا جھوری کے جلسے میں، قریب میں کم سے کم 15 سے 20 جلسے ہوتے ہیں، ہر جلسوں میں ہم جاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے، اور ہم کس ناحیے سے سنتے ہیں کہ تبدیلی نہیں آتی ہے۔ آج اس قرآن ہی کے اوپر میں کچھ بولوں گا، لیکن 2-4 منٹ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کے ذہن کو دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں آنے والی باتیں آپ کما حقہ سمجھ سکیں۔ چلیے میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کروں گا، سنیے۔ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ یہ جو 1.5-2 لاکھ خرچہ کر کے آپ یہ جلسہ کروا رہے ہیں تو مقصد کیا ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیے ایک ایک پوائنٹ پر آپ دھیان دیجئے گا، ایک تو آپ یہی جواب دیں گے کہ مولانا ہم لوگوں کا مین مقصد ہے چندہ۔ دیکھیے میں تھوڑے سے تمہید مان رہا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یہی جواب دیں گے۔ 100% میں 80% لوگ یہی جواب دیں گے کہ مولانا مین مقصد ہے چندہ۔ 20% لوگ ایسے نکلیں گے جو یہ کہیں گے کہ مولانا دیکھیے جلسے کے نام پہ دعوت و تبلیغ کا بھی کام ہو جاتا ہے، دعوت و تبلیغ کا، اصلاح کا کچھ کام ہو جاتا ہے، اسی لیے ہم لوگ ہر سال جلسے کراتے ہیں، ہر سال ہم لوگ جلسہ کراتے ہیں، لیکن دعوت و تبلیغ یہ برائے نام ہے، یہ برائے نام ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں مین مقصد چندہ ہے، بس یہی چندہ ہے، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھیے یہ مدارس، یہ مساجد دین اسلام کے مضبوط قلعے اور مضبوط کھمبے ہیں، ان سب کو مضبوط اور مستحکم رکھنا ہمارا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے، یہ بھی بات برحق ہے، لیکن دعوت و تبلیغ کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ گاؤں میں جتنے علماء ہیں سب ایک ساتھ مل کے میٹنگ کر کے یہ طے کرتے ہیں کہ چلیے ہم لوگ گھر گھر میں تبلیغ کریں گے، کبھی ایسا ہوتا ہے؟ چلیے لوگوں کو نماز کی دعوت دیں گے، روزے کی دعوت دیں گے، دین کیا چیز ہے ہم سمجھائیں گے، قرآن کیا چیز ہے ہم سمجھائیں گے، حدیث کیا چیز ہے ہم سمجھائیں گے، شراب سے روکیں گے، جہیز جیسی لعنت سے ہم روکیں گے۔ کبھی کبھی موڈ بنا کے علماء کرام ایک ٹیم بناتے ہیں، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ 10 روز، 1 مہینہ، 15 دن یہ کام کرنے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ شرابیوں کی تعداد زیادہ ہے، بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ شرابی کھڑے ہو جاتے کہتے ہیں مولوی کچھ کام نہیں ملا ہے، ہم شراب پی رہے ہیں تو اپنے باپ کے پیسے سے پی رہے ہیں، ہم اپنے پیسے سے پی رہے ہیں۔ یہ دیکھیے شرابی جب ایکشن لے لیتے ہیں تو علماء حضرات ایکشن کا ریئیکشن لے لیتے ہیں، اور جب علماء ریئیکشن دے دیتے ہیں تو پورا جو ایک سجا کے اور ایک منصوبے کے تحت آگے بڑھنے کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے، بالکل بیکار۔ یہ دیکھیے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کیسے کیے ہیں، یہ تھوڑا 5 سے 7 منٹ میں اس چیز کو سمجھا دو، اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا۔ دیکھیے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ اے اللہ کے رسول، اے میرے حبیب، آپ اوپنلی کھلے عام
चुपके नहीं तो आप सीरत की किताबें पढ़िए, अल्लाह के रसूल चुपके से भी दावत देते थे, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से आपको ऑर्डर मिल गया कि ए नबी आप ओपनली अलल ऐलान लोगों को दावत दीजिए, अलल ऐलान, तो जो लोग हज करने गए हैं, जो लोग उम्रा करने के लिए गए हैं, उनको मालूम होगा कि मक्का के करीब एक पहाड़ है जिसका नाम है कोहे सफा। ये देखिए अल्लाह के रसूल कोहे सफा के ऊपर चढ़ गए। मैं मुख्तसर बता रहा हूं, लेकिन पहले एक चीज और बता दूं कि दावत व तबलीग कहां से शुरू करना चाहिए। चलिए हम कुरान देखते हैं, कुरान क्या कहता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार, पहले अपने आप के ऊपर तबलीग करो, व अहलीकुम, उसके बाद अहलो अयाल के ऊपर, खुद पहले जहन्नम की आग से बचो, उसके बाद अहलो अयाल को बचाओ, पड़ोसियों को दावत दो। आज ऐसा होता नहीं है, घर तो ठीक है नहीं, गांव ठीक है नहीं, समाज ठीक है नहीं, मोहल्ला ठीक है नहीं, लेकिन चले जाते हैं बोरिया बिस्तर बांध करके दूर चले जाते हैं तबलीग के लिए, जबकि ये ठीक नहीं है। पहले अपने आप सुधरो, बच्चों को सुधारो, अहलो अयाल को सुधारो, गांव को सुधारो, मोहल्ले को सुधारो, उसके बाद तुम दूसरी तरफ रुख करना। और चीजें हैं दावत व तबलीग के तरीके, में उधर नहीं जाऊंगा, नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा कि दावत व तबलीग कैसे करें, हम किस अंदाज में करें, नबी कैसे किए हैं, मैं उधर नहीं जाऊंगा। चलिए, तो जब आपको हुक्म हुआ कि अल्लाह के रसूल ऐ मेरे हबीब आप ओपनली दावत दीजिए, तो अल्लाह के रसूल कोहे सफा के ऊपर चढ़ गए। अब यहां गौर से सुनिएगा, उस पहाड़ पर जल्दी कोई चढ़ता नहीं था, और जब कोई चढ़ जाता था तो ये इस बात की दलील होती थी कि कोई इंपॉर्टेंट बात जरूर है, कोई खास चीज ही लोग उस पर चढ़ करके ऐलान करते थे, कोई इंपॉर्टेंट बात होती थी। तो अल्लाह के रसूल चढ़ गए। नबी के जमाने में ये लाउड स्पीकर का जमाना नहीं था, ये माइक का जमाना नहीं था, अल्लाह के रसूल चढ़ गए, और चढ़ने के बाद हर कबीले वाले को नाम ले लेकर के अल्लाह के रसूल बुलाए। ये देखिए, यहां से बात को समझिए, नाम ले लेकर के बुलाए अल्लाह के रसूल। बोरियो वालों तुम भी सुनो, बरहेट वालों तुम भी आ जाओ, दिया जोड़ी वालों तुम भी आ जाओ, केंदुआ वालों तुम भी आ जाओ, हर कबीले को अल्लाह के रसूल, ये मैं एक मिसाल के तौर पर ये गांव का नाम लेके बता रहा हूं, अल्लाह के रसूल नाम ले लेकर के सबों को बुलाए। ये देखिए तरीका, जब बुलाए तो सारे लोग जिन्होंने सुना, अरे ये कौन बुला रहा है, जब सुने के पहाड़ पर आज कोहे सफा पर कौन चढ़ा है, तो लोगों ने कहा कि ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, चूंकि नबी नहीं मानते थे उस वक्त, तो जो बीमार थे, जो बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, वो अपने बदले में किसी दूसरे आदमी को भेज दिए कि अरे जाओ, आज मोहम्मद ने बुलाया है, जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात है, जाओ जाओ, आज मोहम्मद ने बुलाया है, जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात है। सब लोग खचाखच पहाड़ी के नीचे भर गए, बैठ गए सब लोग। जैसे आज आप स्टेज के नीचे बैठे हैं, दाएं तरफ भी बाएं तरफ भी, मेरे सामने भी, ऐसे नबी के पास सब जमा हो गए। ये देखिए अब अल्लाह के रसूल कैसे दावत दे रहे हैं, यहां से देखिए, नबी करीम ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, मैं ऊंची जगह पर खड़ा हूं, पहाड़ के ऊपर हूं, तुम लोग नीचे बैठे हो। अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम्हारे ऊपर आधी रात गुजरने के बाद हमला करेगी, ये लश्कर तुम्हारे ऊपर, तो क्या तुम मेरी बात को तस्दीक करोगे? ये कोई दावत नहीं है, देखिए ये कोई दावत नहीं है, तरीका सीखिए, पहले लोगों के दिलों में उतरने का तरीका देखिए। नबी दावत नहीं दे रहे, पहले ये पूछ रहे हैं कि देखो मैं ऊंची जगह पर हूं, तुम लोग नीचे बैठे हो,
جو ہم کو دکھائی دے رہی ہے وہ تم کو دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے, تو کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے, مانو گے؟ یہ دیکھیے دل میں اترنے کا طریقہ دیکھیے. ڈائریکٹ آپ کسی کو نماز کی دعوت مت دیجیے, ڈائریکٹ آپ کسی کو روزے کی دعوت مت دیجیے. یہاں سے یہ نقطہ ملتا ہے کہ ڈائریکٹ آپ کسی کو شراب چھوڑنے کی دعوت مت دیجیے. پہلے آپ اس کے دل کو جیتیے, اس کے دل میں اتریے, اس کے بعد جو آپ دعوت دیں گے تو آپ کی باتوں کا اثر پڑے گا ان کے دل میں. سنیے, تو جتنے لوگ پہاڑ کے نیچے تھے سبوں نے بیک زبان کہا, اے محمد ابن عبداللہ. اس وقت نبی کی جو ایج ہے, عمر, یہ 40 سے اوپر تھی, آپ نبی بنا دیے گئے تھے. اے محمد ابن عبداللہ, ہم 40 سال آپ کے ساتھ اٹھے ہیں, بیٹھے ہیں, آپ کے ساتھ مارکیٹ میں بھی گئے ہیں, ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا ہے. یہ دیکھیے کفار مکہ اقرار کر رہے ہیں, اے نبی 40 سال تک ہم آپ کے ساتھ اٹھے ہیں, بیٹھے ہیں, کھائے ہیں, پیے ہیں, لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہو. اے محمد ابن عبداللہ, آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے, آپ نے کبھی کسی کے سامنے جھوٹ نہیں بولا ہے, آپ نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی ہے. یہاں ایک نقطہ اور بتا دوں, جو دعوت دے رہا ہے تو دعوت دینے والا جو ہے اس کی دعوت دینے سے پہلے کی زندگی صاف ستھری ہو. ایک پوائنٹ یاد رکھیے گا, اس کی دعوت جو دے رہا ہے نا, تو دعوت دینے سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کی زندگی بالکل صاف ستھری ہو, جھوٹ کا الزام نہ ہو اس کے اوپر, دغا بازی کا الزام نہ ہو اس کے اوپر, تب جا کر کے ان کی باتوں کا اثر پڑے گا, نہیں تو نہیں پڑے گا. لوگ کہتے ہیں تیرا بیٹا تو شرابی ہے, تو اپنے گھر کو سدھار نہیں پا رہا ہے اور یہاں چلا آیا ہے سماج کو سدھارنے کے لیے. ہاں دیکھیے کفار مکہ کہہ رہی ہے کیا, اے نبی ہم نے آپ کے ساتھ 40 سال گزارا ہے, ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے, ہم نے کبھی آپ کو یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کو دھوکہ دیا ہے. جب اقرار کر لیے نبی کے سامنے, اب دیکھیے اللہ کے رسول دعوت دے رہے ہیں. اب یہاں سے دعوت شروع کر رہے ہیں. کیسے؟ اے لوگوں, اے پہاڑی کے نیچے جمع ہونے والے سنو, جیسا کہ تم نے کہا کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے, اگر میں بندوں کے معاملے میں, منشیہ کے معاملے میں اگر میں جھوٹ نہیں بول سکتا تو اے ساری قبیلے والوں بتاؤ میں اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بولوں گا. جیسا کہ تم لوگوں نے اقرار کیا کہ میں کبھی کسی کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا ہوں, جب میں بندوں کے معاملے میں, انسان کے معاملے میں, مخلوق کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں, تو اس اللہ کے معاملے میں میں کیسے جھوٹ بولوں گا. لہذا اے لوگوں سنو, میں اللہ کا رسول ہوں. غار حرا کے اندر قرآن کی آیتیں میرے اوپر نازل ہوئی ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. یہ قرآن کی چند آیتیں میرے اوپر نازل ہوئی ہیں. میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے. لہذا ایک کام کرو اے مکے کے لوگوں, اے پہاڑی کے نیچے جمع ہونے والوں, ایک کام کرو, قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ تم پڑھ دو.
फायदा क्या मिलेगा? तुफलिहू, तुम कामयाब हो जाओगे। तुम लिकुल अरब वल आदम, अरब के भी तुम मालिक बना दिए जाओगे, अजम के भी तुम मालिक बना दिए जाओगे। सिर्फ एक काम करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दो। जैसे ही नबी ने ये दावत दी, अब सारे लोग सर नीचे किए, कोई नहीं कहता कि आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों? अभी जो इकरार किया कि आप झूठ नहीं बोलते हैं, ये देखिए, अभी सबों ने इकरार किया कि आप झूठ नहीं बोलते हैं। अब जब अल्लाह के रसूल ये कह दिए कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह ने मुझे नबी और रसूल बना करके भेजा है, लिहाजा मैं तुमको दावत दे रहा हूं, एक काम करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दो, तुम लोग कामयाब हो जाओगे। सब सर नीचे किए हुए हैं, कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि अभी तो हमने इकरार किया कि आप झूठ नहीं बोलते हैं। अब सब खामोश हैं। जब कुछ किसी ने जवाब नहीं दिया तो नबी का अपना सगा चचा अबू लहब कहते हैं ना, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अबू लहब उठता और कहता है, ऐ मोहम्मद, तू हलाक हो जा, बर्बाद हो जा। क्या इसीलिए तुमने हम लोगों को यहां बुलाया था, एक जगह जमा किया था, यही सुनाने के लिए हम इतने माबूदों की पूजा और परस्तिश को हम छोड़ दे, एक अल्लाह को हम मान ले? क्या इसीलिए बुलाया था? एक्शन ले लिया। जब किसी ने एक्शन नहीं लिया तो अबू लहब ने, घर के आदमी ने एक्शन ले लिया। अब देखिए, जब घर के आदमी ने एक्शन लिया तो अल्लाह के रसूल ने उस एक्शन के बदले में रिएक्शन नहीं दिया अल्लाह के रसूल, वरना जो अल्लाह के रसूल प्लानिंग बना करके आए थे पूरा बेकार हो जाता। यहां से एक नुक्ता यह भी मिलता है कि हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है। अबू लहब ने जब बुरा भला कहा नबी को, तो अल्लाह के रसूल खामोशी से पहाड़ से उतरे और उतर करके चले गए। अगर अल्लाह के रसूल उस वक्त कुछ जवाब देते तो पूरा मामला बिगड़ जाता। अल्लाह के रसूल चले आए। जब अल्लाह के रसूल ने कोई जवाब नहीं दिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका जवाब दे दिया। बाकायदा कुरान करीम में एक सूरत ही अल्लाह ने नाजिल कर दी, सूरह लहब। मेरे नबी को, मेरे हबीब को गाली देने वाले सुन, बुरा भला कहने वाले सुन, मेरा हबीब हलाक नहीं होगा, इनके हाथ हलाक नहीं होंगे, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरे दोनों हाथ हलाक हो बर्बाद हो जाएंगे। यह है दावत का तरीका, यह है उस्लूब। लोगों को इस अंदाज में हम दावत देंगे तो लोग दावत के मैदान में ये क्या कहेंगे कि दावत कबूल करेंगे। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी। अब आइए कुरान करीम की जो आयत आपके सामने पढ़ी गई है उसको लेकर के मैं चलता हूं। ये जो आप कुरान सुनने के लिए आए हैं, हदीस सुनने के लिए आए हैं, ये एक ऐसी किताब है कुरान कि मेरे भाइयों, अगर आप समझ करके पढ़ेंगे तो दिल डर जाएगा। समझ के अगर आप पढ़ेंगे तो आज हम रमजान में पूरा कुरान सुन लेते हैं, लेकिन पता नहीं हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीली नहीं आती है। देखेंगे आप, कुरान जहां से होकर के आया है, हर एक को बदल डाला है, चेंजिंग कर दिया है हर एक को। पूछूं मैं आपसे, सुनिए, साल में कितने महीने होते हैं? कितने महीने? बोलिएगा मेरे साथ, तब जाकर के बात समझ में आएगी। कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 12 महीने में आप मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, कुरान के मानने वाले हैं, हदीस के मानने वाले हैं। जरा ये तो बताइए कि अगर कोई गैर मुस्लिम आपसे ये पूछे, क्या है मुसलमान, तू कुरान मानता है? हाँ, तो बताओ तो कुरान किस महीने में नाजिल हुआ है? तो आप क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? बोलिए। ये स्टेज से नहीं, बल्कि आप देखें आप कितना सीखे हैं कुरान की मोटी मोटी, इस्लाम के बारे में मोटी मोटी चीजें आपको मालूम है कि नहीं? क्या जवाब देंगे आप? बोलिए। रमजान के महीने में, ये आप सुन चुके हैं खुतबे में, इसीलिए रमजान के महीने में ये कुरान नाजिल हुआ है। दलील शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। अच्छा, एक चीज मालूम हो गई, ये कुरान रमजान के महीने में नाजिल हुआ है। अच्छा, फिर अगर मैं आपसे पूछूं एक चीज, अब नंबर 2 इस पर गौर कीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि
مہینے میں تو دن بھی ہے رات بھی ہے کہ نہیں؟ مہینے میں دن بھی ہے رات بھی ہے، دن اور رات کو ملا کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے کہ بتاؤ تو قرآن دن میں نازل ہوا ہے کہ رات میں، آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ دیکھیے خاموش ہو گئے۔ نہیں معلوم، 1,00,000 2,00,000 روپئے خرچ کیجیے آپ، جلسے کا کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے شاید علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور آج ہم خار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر کے، قرآن کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اسی لیے ہر جگہ ہم مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں۔ سنیے میرے بھائیوں، نہیں معلوم، سنیے، کاپی قلم ہو تو نوٹ کیجئے، ورنہ موبائل اگر ہے آپ کے سامنے تو ریکارڈ چالو کر دیجئے آپ۔ اسلام کے بارے میں موٹی موٹی چیزیں ہم کو اور آپ کو معلوم نہیں ہے۔ قرآن رات میں نازل ہوا ہے، کب بتائیے، بولیے، دن میں یا رات میں؟ دن میں یا رات میں؟ رات میں۔ دلیل قرآن کریم کی یہ سورت آپ پڑھ لیجئے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ یہ دیکھیے اللہ نے لیلۃ القدر میں اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو دو چیزیں معلوم ہو گئیں، ایک کیا رمضان میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، نمبر دو دن یا رات میں، تو اس کا جواب بھی ہم کو مل گیا کہ رات میں۔ اچھا، قرآن کا ہاتھ ہے؟ ہاتھ ہے قرآن کا؟ بولیے آپ لوگ، ہاتھ ہے؟ نہیں۔ پیر ہے؟ پیر ہے قرآن کا؟ نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کا ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، تو اس کا لانے والا کوئی ہوگا نا؟ تو کس نے لایا؟ بولیے، معلوم نہیں ہے؟ دیکھیے، یہی ہے فائدہ، قرآن سے دور رہنے کا یہی ہے نتیجہ میرے بھائیوں، یہی ہے نتیجہ۔ قرآن کو لانے والے کا نام جبرائیل امین۔ اب سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا نام ہے؟ جبرائیل امین یہ کیا نام ہے؟ یہ فرشتہ ہے۔ کیا؟ فرشتہ۔ جبرائیل امین قرآن کو لائے۔ اچھا، لا کر کے کن کو دیے؟ کن کو؟ ہم کو اور آپ کو دے دیے کیا؟ کس کے اوپر نازل ہوا یہ قرآن؟ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4۔ اور جس امت کے اوپر یہ قرآن آیا اس امت کو کنتم خیر امت اخرجت للناس کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ بوریو والو اب دیکھو، یہ قرآن جس مہینے میں آیا اس مہینے کی فضیلت کو بڑھا دیا۔ ایک ایک چیز دیکھیے، قرآن جس رات میں نازل ہوا اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر بنا دیا۔ بوریو والوں تیسرا نقطہ یہ یاد رکھو، قرآن جس فرشتے نے لے کر کے آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کے سردار۔ قرآن جس نبی کے اوپر آیا وہ نبی تمام نبیوں کے سردار۔ قرآن جس امت کے اوپر آیا اس امت کو قرآن میں کنتم خیر امت اخرجت للناس کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اے میرے قرآن سننے کے لیے پنڈال کے نیچے بیٹھے ہوئے بھائیو سنو، یہ قرآن جو مہینے کی فضیلت کو بڑھا دے، یہ قرآن جو رات کو 1000 مہینوں سے بہتر بنا دے، یہ قرآن جو فرشتے کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دے، یہ قرآن جو نبی کو تمام نبیوں کا امام بنا دے، یہ قرآن جو امت کو خیر امت بنا دے۔ اے بوریو والو، فیصلہ تم ہی کرو کہ اس قرآن کو جو پڑھے گا اس کو کیا بنائے گا، اس قرآن کو جو پڑھے گا اس کو کیا بنائے گا، فیصلہ خود آپ کریں۔ اسی لیے اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب
آپ کے اندر کسی قسم کی شک و شبہ نہیں ہے, کسی قسم کی شک و شبہ نہیں, کوئی گنجائش ہی نہیں ہے شک و شبہ کی. اور جس نے شک و شبہ کی گنجائش کی اللہ نے اس کو کھلا چیلنج کر دیا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم شک کر رہے ہو کہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے یہ قرآن بنا لیا ہے اور یہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو تم بھی تو میرے بندے ہو. تم جو شک کر رہے ہو تو چلو میں چیلنج کرتا ہوں, تم بھی تو میرے بندے ہو, ذرا تم بھی بنا کے تو لاؤ, تو لاؤ. اور علماء بیٹھے ہیں بسورۃ النکرہ ہے, سورہ بقرہ جیسی 2.5 پارے والی سورت نہیں, چھوٹی سی سورت ہی تم لاؤ نا. سورہ بقرہ جیسی 2.5 پارے والی سورت لاؤ گے تو تمہاری نانی مر جائے گی. ہاں تم چھوٹی سی سورت کوئی لاؤ. میرے بھائیوں آج بھی قرآن کا یہ چیلنج ہے, آج بھی جو شک کرتے ہیں. ہدی للمتقین. میں جلدی جا رہا ہوں, چھوڑ رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں اس لیے کہ ٹائم بہت کم ہے. یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. یا خصوصی طور پر کہا گیا ہے, نہیں تو دوسری جگہ میں قرآن میں یہ کہا گیا ہے ہدی للناس, سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. مسلمانوں کے لیے بھی, زینیوں کے لیے بھی, پارسیوں کے لیے بھی, بدھسٹوں کے لیے بھی, ہندوؤں کے لیے بھی, سب کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے, ہدایت ہے. لیکن خصوصی طور پر یہ قرآن ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والے کے لیے. ایک چیز میں بتا دوں, ہم روزانہ قرآن سنتے ہیں, ہر خطبے میں ہر جمعہ ہم قرآن سنتے ہیں, لیکن ہمارا دل بدلتا کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب کہ ہم سننے کی طرح نہیں سنتے ہیں. نہیں تو نبی کے زمانے میں صحابہ کرام کے واقعات کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں, ایک مرتبہ قرآن سن لیتے تھے, دل کی دنیا ان کی بدل جاتی تھی. اللہ اکبر. یہ عبدالعزیٰ ہے, جنگلوں میں بکریاں چرا رہے ہیں. بوریوں والوں سنو, نبی کے صحابہ بھی بکریاں چرا رہے ہیں, قرآن گنگنا رہے ہیں. ایک مرتبہ عبدالعزیٰ نے قرآن کو سن لیا. بوریوں والوں سنو, یہ 4-5 جلسوں میں نہیں گیا تھا. ایک مرتبہ انہوں نے قرآن کو سنا, دل کی دنیا ان کی بدل گئی. اور ایک چیز میں بتا دوں, یہ چچا کی کفالت میں تھے, ان کا باپ اس دنیا میں زندہ نہیں تھا. یہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیے. یہ چچا کے پاس چلے گئے, جا کر کہنے لگے, اے چچا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. چچا نے کہا, ارے میرے پرمیشن کے بغیر تم نے اسلام قبول کر لیا؟ تو اس نے کہا کہ چچا یہ کیسی بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں, اسلام قبول میں کروں گا, آپ کی پرمیشن کی کیا ضرورت ہے, یہ تو میری مرضی ہے نا. کہا ارے کھاتے میرے گھر میں ہو, پیتے میرے گھر میں ہو, کپڑا میرا دیا ہوا پہنتے ہو, سوتے میرے گھر میں ہو, تم اسلام قبول کرو گے؟